بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ علی بن اسبات اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا جو شخص نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اس کے لیے بلند آواز سے قرآن مجید کی قرأت کرنا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مرد کے لیے سزاوار ہے کہ جب وہ نماز تہجد پڑھے تو اپنی آواز کو بلند کرے تاکہ اس کا خانوادہ سنے کہ کوئی اٹھ جائے اور کوئی حرکت کرنے والا حرکت کرے۔ علل شرائع جلد 2 صفحہ 53، بحار الانوار جلد 84 صفحہ 79، حدیث 18۔ نماز کی آخری 2 رکعتوں میں کیوں تسبیح قرأت سے بہتر ہے؟ محمد بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیوں نماز کی آخری 2 رکعتوں میں تسبیحات اربع قرأت سے بہتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ جب وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی آخری 2 رکعتوں میں تھے، انہیں خدا کی عظمت یاد آئی جو ان پر آشکار ہو چکی تھی، لہٰذا وہ مدہوش ہو گئے اور فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس وجہ سے تسبیحات اربع قرأت سے بہتر ہے۔ علل شرائع جلد 2 صفحہ 12، بحار الانوار جلد 82 صفحہ 87، حدیث 4۔ روزے غدیر کون سا دن ہے؟ حسن بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کیا مسلمانوں کے لیے 2 عیدوں کے علاوہ بھی کوئی اور عید ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے حسن، ان 2 سے بزرگ ترین اور باشرف ترین۔ میں نے عرض کیا، وہ کون سی عید ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ دن عید ہے جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے لیے رہنما امام منصوب ہوئے۔ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، اس دن میں کون سا کام سزاوار اور بہتر ہے کہ ہم اسے انجام دیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، اس دن کا روزہ رکھو، محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجو اور ان پر ظلم کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرو، کیونکہ انبیاء صلوات اللہ علیہم اس دن کی طرح جب اپنا کوئی جانشین معین کرتے تو وہ عید مناتے تھے، حکم دیتے تھے اس چیز کا۔ میں نے عرض کیا، جو شخص اس دن کا روزہ رکھے اس کا ثواب کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 60 مہینوں کے روزوں کا اسے ثواب ملے گا۔ فروع کافی جلد 4 صفحہ 148، بحار الانوار جلد 37 صفحہ 171، حدیث 53۔ کیوں زکوٰۃ کا خاص نصاب معین ہے؟ یونس ابو جعفر الاہول سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ملحدین میں سے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، زکوٰۃ 1000 درہم میں سے 25 درہم کیوں ہے؟ میں نے جواب میں اسے کہا کہ زکوٰۃ نماز کی مثل ہے کہ جو 3 رکعتی، 2 رکعتی اور 4 رکعتی ہے۔ وہ شخص میرے جواب سے قانع ہو گیا اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس سوال کا جواب امام سے پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے ثروتوں اور فقیروں کا حساب کیا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ زکوٰۃ کی اتنی مقدار 40واں حصہ ان کے لیے کافی ہے، اگر کافی نہ ہوتی تو اس سے زیادہ مقدار میں واجب کرتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں واپس آیا اور امام علیہ السلام کا جواب اس زندیق کو سنایا۔ اس زندیق نے کہا کہ یہ جواب حجاز سے اونٹ کے اوپر آیا ہے۔ پھر کہا کہ اگر بنا ہو کہ میں کسی کی اطاعت کروں تو یقیناً اس کلام کے صاحب کی اطاعت کروں گا۔ کافی جلد 3 صفحہ 305، بحار الانوار جلد 47 صفحہ 248، حدیث 8۔ جس کا عقیدہ معلوم نہ ہو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اس آیت انما الصدقات
سورہ توبہ آیت 60 صدقات و خیرات مخصوص۔ کیا ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہو، اگرچہ ان میں کوئی اس کے مکتب اور مذہب کو نہ پہچانتا ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی راہبری کا اقرار کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حتیٰ کہ اگر وہ اس مذہب و مکتب کو نہ پہچانتے ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے زرارہ اگر امام زکوٰۃ میں سے ایسے لوگوں کو دے جو اس مذہب کو پہچانتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کا کوئی مصرف باقی نہیں رہے گا۔ دوسرا، اس وجہ سے بھی اس کو زکوٰۃ دے گا جو اس مذہب کو نہیں پہچانتا کہ وہ دین کی طرف راغب ہوا ہو اور اس میں ثابت قدم رہے، لیکن آج تم اور تمہارے دوست ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں کہ جو اس مذہب کو پہچانتا ہو۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 90، بحار الانوار جلد 93 صفحہ 57، حدیث 6۔ فرمان خدا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی تفسیر کیا ہے؟ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خداوند متعال کے فرمان من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، سورہ البقرہ آیت نمبر 245۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا صلہ اور مالی حق امام کو پہچاننا ہے۔ ثواب الاعمال صفحہ 9، بحار الانوار جلد 93 صفحہ 215، حدیث 3۔ فرمان خدا الذین یصلون ما امر اللہ بہ کی تفسیر کیا ہے؟ حسن بن موسیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، سورہ رعد آیت 21، جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے کے بارے میں سوال ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد مالی حق امام علیہ السلام تک پہنچانا ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ پھر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اس کام کا ہدف آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تفسیر عیاشی صفحہ 209، بحار الانوار جلد 93 صفحہ 216، حدیث 5۔ خداوند متعال نے بندوں پر حج کیوں واجب قرار دیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ایک شخص سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ حشام بن عبد الملک کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا خداوند نے کس وجہ سے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حج کریں اور کعبہ کے ارد گرد طواف کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند نے مخلوقات کو کسی علت اور ہدف کہ جس کا نفع اس کی طرف پلٹے خلق نہیں کیا ہے بلکہ اس کا ارادہ کیا ہے، لہذا ایسا کر دیا۔ پس انہیں خلق کیا ہے تاکہ وہ معلوم و معین وقت تک ہوں، پھر اسے اس چیز کا امر دیا کہ جس کی اطاعت دین و دنیا کی مصلحت کو لپیٹے ہوئے ہو۔ حج کو اس وجہ سے قرار دیا تاکہ وہاں پر مشرق و مغرب سے لوگ اجتماع کریں، ایک دوسرے کو پہچانیں اور ہر گروہ اپنی تجارت و صنعت کاری کو پیش کرے تاکہ اس طرح مصنوعات اور سامان وغیرہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو، قافلے اور اونٹوں والے فائدہ اٹھائیں، روزی فراہم کریں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔